السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتے ہیں آپ کے پیارے پیارے سوالوں کے جوابات کا سلسلہ۔ پہلا سوال ہے ایک بہن کا جن کا نام ہے محترمہ ذکیہ۔ وہ سوال کر رہی ہیں، مفتی صاحب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرض نماز کے بعد اللہ اکبر کہنے کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے تھے، وہ کون سی فرض نماز کے بعد ہے؟ 2، 3، 4 فرض ہیں ان کے بعد، یا پوری سنت فرض وطر وغیرہ کمپلیٹ کر لینے کے بعد پڑھنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو عمل ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مرتبہ اللہ اکبر بقدر بلند آواز کے کہتے اور اس کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ کہتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل فرض نماز کے فوراً بعد کا ہے۔ تو آپ بھی یہ عمل کر لیں، لیکن اس کے لیے بہت زیادہ بلند آواز سے آپ کو اللہ اکبر کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی آواز سے آپ کہہ لیں کہ آپ کے کانوں میں آواز چلی جائے، مثلا اللہ اکبر، اور 3 مرتبہ استغفار پڑھ لیں، اور یہ عمل فرض نماز کے فوراً بعد کیا جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرض نماز کے فوراً بعد سلام پھرنے کے بعد کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد محترمہ ریشمہ رؤوف سوال کر رہی ہیں، مفتی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں؟ درود شریف پڑھنے کی فضیلتیں مختلف جو ہے کتابوں کے اندر، کتب احادیث میں موجود ہیں، اور وہ آپ کو بتائی جاتی رہتی ہیں۔ آپ نے میری زبان سے بھی سنی ہوں گی، بعض دوسرے علماء کی زبان سے بھی سنی ہوں گی، یا کسی کتاب میں چھوٹے رسالوں میں پڑھی بھی ہوں گی۔ تو الگ الگ درود کی الگ الگ فضیلت بھی ہیں، لیکن سارے درود کی ایک کامن فضیلت ہے، وہ یہ کہ جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جتنا زیادہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے زیادہ قریب ہوگا۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ لیں تو کافی ہے، کیونکہ یہ بھی درود شریف ہے، سب سے چھوٹا درود شریف ہے، لیکن اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ درود شریف کے دوسرے اور جو کلمات ہیں الگ الگ احادیث میں آئے ہیں ان کو آپ کو ضرور یاد کر لینا چاہیے۔ 40 حدیثوں کے نام سے کتابیں بہت ساری موجود ہیں، تو وہ کتاب آپ خرید سکتے ہیں اور اس کو ایک بار چیک کرا لیں تو بہتر ہوگا جب آپ اسے پرچیز کر لیں، یا PDF میں ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد، کیونکہ بہت سارے درود شریف لوگوں نے اپنے من سے بھی لکھ رکھے ہیں جن کی حدیث میں کوئی سند کوئی اصل نہیں ہے، تو ان کو تو ہرگز نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ ان کے پڑھنے سے فائدہ کم نقصان زیادہ ہے۔ تو وہی درود شریف پڑھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث شریفہ میں بتلائے ہیں۔ اس کے بعد بھائی AB، اتنا ہی انہوں نے نام لکھا ہے، سوال کر رہے ہیں، مفتی صاحب میں نے ایک مرغا پال رکھا تھا، اس کو بہت دل لگاتا تھا، جب اس کو ذبح کیا گیا تو میری آنکھوں کے آنسو آ گئے، کیونکہ میں اس کو بہت دل لگاتا تھا۔ مجھے وسوسے آ رہے ہیں کہ تو نے غلط کیا۔ پوچھنا یہ تھا کہ کیا اس طرح آنسو آنے سے کیا میں گناہ گار ہو گیا؟ حالانکہ میں ذبح کرنے کو، ذبح کو ذبح لکھا ہے، ذبح کرنے کو غلط نہیں سمجھتا۔ نہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو کا آنا فطری ہے کہ جب آپ کو اس سے محبت تھی، لیکن بہرحال آپ اس سے گناہ گار نہیں ہوں گے۔ لیکن واقعی بات تو یہی ہے کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا تھا، محض کھانے کے لیے آپ نے اس مرغے کو جس سے آپ کو محبت تھی آپ نے اس کو ذبح کر دیا۔ کوئی اور مرغا لے لیتے، یا مارکیٹ میں مرغوں کی کمی نہیں ہے اگر آپ کا اس سے اتنا ہی دل لگا ہوا تھا تو، لیکن بہرحال گناہ بھی نہیں ہے، اور پالنے کے بعد اس کو کھانا بھی جائز ہے، اور جیسا چاہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں، آپ ذبح کر سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں۔ لیکن کیونکہ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس کو لے کر آپ کو دکھ ہے، اور اتنا دکھ ہے کہ آپ نے جو ہے آنسو بھی آئے اور آپ نے پھر کمنٹ بھی کر لیا، تو ظاہر ہے دکھ زیادہ ہے۔ تو جب اس سے اس حد درجہ لگاؤ تھا تو پھر آپ کو اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ پھر یہ آپ کی ٹینشن کی باعث بن گیا، اگر آپ نہ کرتے تو نہ بنتا۔ بہرحال اس کو نہ ذبح کرنا غلط ہے، نہ ہی اس کو کھانا غلط ہے، وہ بنا ہی اس لیے ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہی اس لیے کہ آپ نہیں کھاتے تو کوئی اور کھا لیتا اگر آپ اس کو بیچ دیتے تو۔ بہرحال لیکن آئندہ خیال رکھیں، یا تو آپ جانور کو پالیں، نہ اگر پالیں تو اس قدر دل سے نہ لگائیں، اور اگر لگائیں تو پھر اس کو ذبح نہ کریں، کوئی اور جانور لے کر استعمال کریں۔ اس کے بعد ایک بھائی ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے، السلام علیکم، میرا بھی سوال لے لیں، اپنی پہلی بیوی کو کیسے بھلائیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی جوڑے کو یوں بکھرنے نہ دے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان طلاق ہو جائے۔ میں جو ہے ان کے لیے دعا کی درخواست کرتا ہوں، تمام بہن بھائیوں سے خود بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو تکلیف ہے، یقیناً یہ ایک بہت بڑے صدمہ ہے کہ کسی کی بیوی سے کسی بھی وجہ سے دوری ہو جائے اور وہ ان کو چھوڑ کر چلی جائے۔ تو پہلی بیوی جو ہیں جو ان کو چھوڑ کر چلی گئی ہیں، اگر کوئی صورت ہے ایسی، یعنی اگر انہوں نے 3 طلاقیں نہیں دی ہیں، یا ایک طلاق دی ہے، یا سامنے والی آنے کو راضی ہے، یا کوئی بھی طریقہ اللہ تعالیٰ بنا دے، ان دونوں کے دل میں محبت اگر ہے، اور دونوں کے نہیں ہے ایک میں ہے، تو دونوں کے دل میں محبت پیدا کر فرما دے، اور کوئی صورت بنا دے کہ دونوں مل جائیں، سب سے بہتر تو یہی ہے۔ ورنہ دعا کریں کہ ان کو جو صدمہ لگا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس دکھ اور تکلیف کو ان سے دور فرما دے،
اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کریں، رات کو تہجد پڑھیں، صلاۃ الحاجہ پڑھیں اور ذکر و اذکار کریں۔ یہ اس لیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ دن میں تو آپ جو ہے کام کاج میں دنیاوی لگے رہتے ہیں، تو اس میں تو آپ بزی ہو جاتے ہیں، اور رات میں خاص طور پر یہ ہوتا ہے کہ انسان کام کاج سے فری ہوتا ہے، بستر پر ہوتا ہے، تو پھر جو ہے یاد آتی ہے۔ تو اس کے لیے یہی کریں، آپ ذکر و اذکار کریں، درود شریف اور استغفار کی کثرت کریں، انشاءاللہ آپ کا یہ بوجھ آپ کے جو دل پر ہے یہ کم ہو جائے گا، اور سارے غم بھلانے کے لیے خدا کا نام کافی ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ کے نام کا ورد کرتے رہیں۔ اس کے بعد محترمہ ذکیہ سوال کر رہی ہیں، مفتی صاحب جب ہم فجر کے بعد سوتے ہیں تو خواب آتے ہیں، وہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں، اس کا بھی کوئی علاج بتا دیجیے۔ برے اور غلط خواب نہ آئیں، میرے ساتھ ہر روز ایسا ہو رہا ہے، ایسے خواب آتے ہیں جو کبھی سوچا بھی نہ ہو، کبھی فحش خواب اور کبھی کسی کی موت، جبکہ میں فجر کے بعد صبح شام کی دعا اور ذکر و اذکار کر کے سوتی ہوں، پھر بھی۔ قرآن کریم میں 30ویں پارے میں ایک صورت ہے والسماء والطارق، اس کو پڑھ کر سویا کریں۔ اور دوسری بات، فجر کے بعد کیوں سوتے ہیں آپ؟ سب سے پہلی بات تو یہی ہے، آپ نے لکھا فجر کے بعد سوتے ہیں، فجر کے بعد نہ سویا کریں، فجر کے بعد نہیں سونا چاہیے۔ فجر کی نماز کو تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی اس لیے ہے کہ روٹین اللہ تعالیٰ نے سیٹ کیا ہے بندوں کا، کہ فجر میں اٹھیں، اٹھنے کے بعد کوئی بھی دینی یا دنیاوی کام کریں، فجر کے بعد نہ سویا کریں۔ رات میں جلد سے جلد سوئیں، اور صبح فجر میں اٹھنے کے بعد ہرگز نہ سوئیں، دوپہر کو قیلولہ ضرور کریں۔ تو آپ روٹین یہ بنائیں، پہلے یہ روٹین چینج کریں آپ اپنا، انشاءاللہ جب آپ سوئیں گے ہی نہیں تو پھر برے اور اچھے خواب آنے کا جو ہے کالم آپشن ہی نہیں رہے گا۔ تو اس لیے آپ بہتر یہی ہے، جو معمول ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسی معمول کو آپ اپنائیں۔ آپ کمپلیٹلی تو اس کو کاپی نہیں کر سکتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم سویا کرتے تھے، ساری رات جاگ کر عبادت کیا کرتے تھے، لیکن جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا ہم اتنا تو کر لیں کہ عشاء کے بعد جلدی سو جائیں اور فجر میں اٹھیں، اور اس کے بعد قیلولہ ضرور کریں۔ دوپہر کے کھانے کے بعد آپ 11 بجے، 12 بجے، 1 بجے جب بھی کھانا کھاتی ہیں، تو کھانا کھانے کے بعد آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، پون گھنٹہ، 2 گھنٹہ، جو بھی آپ کو وقت ہے اس وقت آپ ریسٹ لے لیں۔ اور یہ آپ اگر آدھے گھنٹے بھی سوئیں گے تو آپ اپنے آپ کو بہت فریش محسوس کریں گی۔ تو اس لیے دوپہر کو سونے کی عادت بنائیں، فجر کے بعد کے سونے کی عادت کو ہرگز چھوڑ دیں، یہ پسندیدہ عادت نہیں ہے۔ اس کے بعد محترمہ فرحین گل سوال کر رہی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنگاڑے تو کچے اور پکے دونوں ہوتے ہیں، اور آپ نے نہیں بتایا یہ ساری بینیفٹس کس والے میں ہیں، کیا دونوں میں ہیں؟ کچے اور پکے سے مراد اگر آپ یہ لے رہے ہیں کہ وہ پھل ایک آتا ہے وہ تو کچا ہوتا ہے، پھر اس کو ابال کر بھی استعمال کیا جاتا ہے تو یہ پکا ہوتا ہے، تو دیکھیں ابالنے سے اس کی کچھ نہ کچھ تاثیر میں فرق آتا ہوگا۔ عام طور پر جو اس کی جو اس دن آپ کو بینیفٹس بتائے ہیں 10، اس میں سے ایک پوائنٹ تھا کہ اس کو آپ ابال کر اس کا جو ہے پانی کو استعمال کریں، جو آپ کو کھانسی میں مفید ہوگا، اور باقی جو 9 ہیں وہ آپ کچا استعمال کریں۔ اور ابالنے کے بعد کیا تاثیر میں چینجنگ آتی ہے، کیا ہوتا ہے، میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا تھا اسی کلپ کے آخر میں، کہ اگر آپ اس کو بطور علاج استعمال کرنا چاہیں تو کسی حکیم کے مشورے پر استعمال کریں، اور اگر ویسے ہی آپ کھا رہے ہیں اس کو کھانے کے لیے جو ہے استعمال کریں، تو بس یہ آپ کو بتانا مقصد تھا کہ اس میں بینیفٹس اتنے سارے فائدے حاصل کرنے کے لیے آپ کھا سکتے ہیں۔ جیسا ایک نارمل فائدہ ہے کہ اس سے خون آپ کا جو ہے اس خون کی روانی بہتر ہوتی ہے، تو یہ علاج نہیں ہے، یہ ایک فائدہ ہے بس جسم کو، تو آپ اسے کھائیں، آپ کے خون کو جو ہے انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اس سے روانگی اس کی خون کی بہتر ہوگی۔ لیکن اگر آپ علاج کرنا چاہیں اس سے تو پھر کسی حکیم کے مشورے کے بغیر نہ کریں۔ اس کے بعد بھائی ایک سوال کر رہے ہیں، انہوں نے عجیب سا نام لکھا ہے اپنا، حدیث مصطفیٰ، کہہ رہے ہیں خلفائے راشدین میں کیا حضرت امام حسن بھی ہیں؟ جی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مصداق ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت 30 سال ہوگی۔ تو کیونکہ خلفائے اربعہ جو ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو مدت خلافت ہے یہ 29 سال 6 ماہ ہے، یعنی 29.5 سال۔ باقی کے جو آدھا سال یعنی 6 ماہ ہے وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے، اور یہ اللہ کی مرضی ہی ہے کہ آپ کی خلافت ہے، اور 6 ہی مہینہ ہے، 30 سال کے اندر اندر ہے۔ تو خلافت راشدہ والی جو حدیث ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وقت بتایا ہے خلافت راشدہ کا وہ 30 سال بتایا، اس لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلیفہ راشد ہیں۔ اس کے بعد ایک بھائی انہوں نے سوال یہ کیا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب آپ سے بہت امپورٹنٹ سوال ہے، بتا دیجئے، ہم نے 1 kg گھی کے ساتھ 1 kg گھی فری آفر لیا ہے، کیا وہ جو 1 کلو ساتھ میں فری آیا ہے وہ صحیح ہے؟
ارجنٹ ریپلائی پلیز، ہم نے ابھی چیک نہیں کیا ہے، گھی ریپلائی کا انتظار ہے۔ وہ 1 کلو جو آپ نے فری لیا ہے وہ میرے ایڈریس پر آپ بک کرا دیں تو میرے پاس آ جائے گا، میں اسے استعمال کر لوں گا۔ بھائی جو بھی آفر میں ہمیں چیز ملتی ہے وہ جائز ہے، اس میں کوئی شرط نہیں ہے، وہ ایک کمپنی ہے آفر دے رہی ہے، یا کوئی بھی آپ کو جہاں سے آفر مل رہا ہے اس آفر کو قبول کریں، اس میں کوئی جائز ناجائز کی تو شرط ہی نہیں ہے۔ اور بس آپ لے رہے ہیں بائی ون گیٹ ون فری، جتنے بھی آفر ہوتے ہیں، یا بائی ون گیٹ ٹو فری، یا بائی ٹو گیٹ ون فری، جتنے بھی آفر اس طرح کے ہوتے ہیں وہ سارے جائز ہیں، اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر آپ نہ لینا چاہیں تو میرے گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آپ ایڈریس لے لیں، میں آپ کو ایڈریس دے دوں گا، آپ اس پر بک کرا دیں، میں اس کو استعمال کر لوں گا۔ تو بہرحال یہی چند سوالات تھے جو آپ کے لیے گئے، اگر آپ کا کسی کا کوئی سوال رہ گیا ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ کمنٹ باکس میں لے لیا جائے گا۔ آپ سے آخری درخواست یہ ہے کہ اپنی پیاری پیاری دعاؤں میں یاد ضرور رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔